نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے جیسا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، بطور دلیل کہ انہیں جامع ترمذی کی ایک روایت کو پیش کیا اور ساتھ کہا کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے ابو سفیان کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن یہی روایت ابو داود کے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ بولے اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کے اوپر اجماع صحابہ ہے۔ یہ آپ پہلے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو سنیں، ہم اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ العزیز تبصرہ کرتے ہیں۔ پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسح۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہونے چاہیے۔ وہ چمڑے والی حدیثیں لادا ہے، جرابوں والی لادا ہے۔ یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے، آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے، چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے۔ البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے۔ ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں، باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں، وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی، تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد، پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے۔ تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی، یہ موٹی ہیں اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے، ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی، میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کی حدیثیں ترمذی میں لادا سے ہیں اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے، لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے۔ جی، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا، موصوف نے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک، اس نے جامع ترمذی کا حوالہ دیا کہ جرابوں پر مسح کرنے والی روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، لیکن خود ہی اس کو ضعیف قرار دیا کہ یہ روایت سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک دوسرا پینترا بدل دیا کہ یہ بات امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں بھی ذکر کی ہے۔ اور نمبر 3، اس نے جو بات کہی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے۔ اب ہم ان تینوں باتوں کو بالتفصیل اور بالترتیب ذکر کریں گے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ مسئلہ سمجھیں کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جمہور ائمہ محدثین اور جمہور ائمہ فقہاء کا موقف یہی ہے کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ خود علماء اہل حدیث بھی اس کے قائل نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی نظیریہ کے اندر موجود ہے، علامہ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فتاوی ثنائیہ کے اندر بھی موجود ہے، مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مرزا انجینئر جیلمی نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کہی کہ جامع ترمذی کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے، لیکن مرزا علی انجینئر جیلمی نے یہاں پر ایک بہت بڑی علمی خیانت کی ہے۔ ترمذی کی اس حدیث کے اندر جرابوں کے ساتھ ساتھ جوتوں کا لفظ بھی موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا اور جوتوں پر بھی مسح کیا، حالانکہ کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ مرزا انجینئر جیلمی نے یہ نہیں کہا کہ جوتوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 2 کہ اسی روایت کو ائمہ محدثین صحیح ہی نہیں مانتے، جیسا کہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 کے اوپر 9 ائمہ محدثین کی جروحات کو نقل کیا ہے۔ میں بھی تفصیل
تفصیل آپ کو وہ جروحات پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مسلم بن حجاج یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے اس روایت کو یعنی جو ترمذی کے اندر ہے اسے ضعیف کہا ہے۔ اور اس کے بعد امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی اس کے اوپر جرح منقول ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اگر آپ مجھے وہ حدیث بیان کریں گے جس کی سند میں ابو قیس اور ابو قیس نقل کر رہا ہو کہ حذیل بن شرحبیل سے، تو میں آپ سے وہ روایات قبول نہیں کروں گا۔ ترمذی کے اندر یہ جو جرابوں والی روایت جو ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ روایت ابو قیس حذیل بن شرحبیل سے ہی نقل کرتا ہے۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ سے بڑی صراحت کے ساتھ امام عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ میں یہ روایت قبول نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں، ان سے بھی اس کے اوپر جرح منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جرابوں پر مسح کرنے والی روایت کو صرف جو ہے نا وہ روایت حذیل بن شرحبیل سے آ رہی ہے۔ صرف ایک بندہ ہے حذیل بن شرحبیل، یعنی اہل مدینہ، اہل کوفہ اور اہل بصرہ سارے ائمہ محدثین حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر تو مسح کرنے والی روایت کو نقل کرتے ہیں، جرابوں پر مسح کرنے والی روایت کو نقل نہیں کرتے سوائے حذیل بن شرحبیل کے۔ یہ اور آگے اسی طرح حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی اعتراض اٹھایا، فرمایا سارے ائمہ محدثین جو ہیں وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موضوع پر مسح کرنے والی روایت کو نقل کرتے ہیں سوائے غیر ابی قیس، سوائے ابو قیس کے، یعنی وہ ایک بندہ جو رابوں والا مسئلہ نقل کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے، اور یہ جرح خود جیسا کہ اس میں سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، تو امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر صفحہ نمبر 22 کے اوپر مشکل یہی چیپٹر لیا ہے، اسی سند کے ساتھ جو ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا عبد الرحمن ابن مہدی لا يحدث بهذا الحدیث، کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کی کہ وجہ کیا ہے کہ امام عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا لأن المعروف عن المغیرہ تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، اس لیے فرماتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور و معروف جو حدیث ہے وہ موضوع پر مسح کرنے والی ہے، جرابوں پر مسح کرنے والی روایت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب معرفت السنن والآثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 پر اس روایت کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد اپنا تجزیہ پیش کیا وذاک الحدیث منکر، یعنی یہ روایت منکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ضعفہ سفیان الثوری، اس روایت کو امام سفیان ثوری نے بھی ضعیف کہا، وعبد الرحمن ابن مہدی، امام عبد الرحمن بن مہدی نے بھی ضعیف کہا، واحمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے بھی ضعیف کہا، ویحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن معین نے بھی ضعیف کہا، وعلی بن المدینی جی، اور علی بن مدینی نے بھی ضعیف کہا، اور مسلم بن الحجاج، اور امام مسلم بن حجاج القشیری نے بھی ضعیف کہا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں والمعروف عن المغیرہ، مشہور و معروف حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث المسح علی الخفین، وہ موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اس روایت کے اوپر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جرح کی ہے۔ امام نسائی کی کتاب ہے مشہور و معروف السنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 124 کے اوپر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنا تجزیہ پیش کیا۔ قال ابو عبد الرحمن، یعنی امام نسائی فرماتے ہیں ما نعلم ان احدا تابع ابا قیس علی هذه الروایہ، فرماتے ہیں ہم کسی بھی محدث کو نہیں جانتے جنہوں نے ابو قیس کی اس حدیث میں یعنی جرابوں پر مسح کرنے والی روایت میں اس کی تائید کی ہو۔ اور آگے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا والصحیح عن المغیرہ، صحیح بات جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موزوں پر مسح کرنا تو ثابت ہے، جرابوں پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ مرزا علی انجینئر جیلمی نے جو حضرت امام ابو داود کا حوالہ دیا، وہاں پر ایک اور روایت بھی موجود ہے، اور وہی روایت جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی روایت کو امام ابو داود نے صفحہ نمبر 23 کے اوپر بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ فرمایا ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو مسح علی الجوربین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ لیکن مرزا انجینئر جیلمی کی خیانت دیکھیں کہ کس اعلیٰ درجے کا یہ انسان خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ آگے امام ابو داود نے جو اس کی سند کے اوپر جرح کی ہوئی تھی، اس جرح کو نقل ہی نہیں کیا۔ آگے امام ابو داود فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلْ وَلَا بِالْقَوِيِّ، کہ یہ جو سند ہے نہ تو یہ متصل ہے اور نہ ہی یہ قوی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی سند بھی ثابت نہیں ہے اور اس کی سند صحیح بھی نہیں ہے۔ اور آگے مرزا علی انجینئر جیلمی نے جو حوالہ دیا مصنف ابن ابی شیبہ کا، امام ابو داود نے اسی سند میں اسے ذکر فرمایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اجماع صحابہ والی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے جو ابو داود میں بھی موجود ہے، اسی روایت کو حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر صفحہ نمبر 285 کے اوپر نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن سنان، عیسیٰ بن سنان جو راوی ہے یہ صحیح نہیں ہے، بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین یقول عیسیٰ بن سنان ضعیف، اس میں ایک راوی عیسیٰ بن سنان ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ اور اسی طرح ایک راوی ہے ضحاک بن عبد الرحمن، ضحاک بن عبد الرحمن جو ہیں ان کا سماع ہی ثابت نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو لہٰذا یہ روایت سندن بھی منقطع ہے اور یہ روایت ضعیف بھی ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے جو ابو داود میں بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی جرح کی ہوئی ہے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ان کی کتاب ہے تہذیب و تہذیب جلد نمبر 3 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 358 ہے۔ صفحہ نمبر 358 کے اوپر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بے شمار ائمہ محدثین کی جروحات کو نقل کیا ہوا ہے۔ امام اسرم فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ابو سنان عیسیٰ بن سنان اس کی تضعیف کی انہوں نے، اور اسی طرح کہ ابن معین رحمہ اللہ تعالی علیہ سے ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ ضعیف، یہ راوی ضعیف ہے۔ اس طرح امام ابو زرع اور یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں لین الحدیث۔ اس طرح امام ابو زرع نے ایک بار یہ فرمایا مخلط ضعیف الحدیث، یہ حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے اس کے اوپر جرح کی ہے، امام اجلی نے اس کے اوپر جرح کی ہے، امام نسائی نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اور اسی طرح امام ابن خراش رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ فی حدیث نکرتن، اسے ابن حبان نے اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح امام کنائی نے ابی حازم یکتب حدیث ولا یحتج بہ، یعنی یہ قابل احتجاج راوی نہیں ہے۔ اور اس طرح امام ساجی نے اور امام اکیلی نے اس کو ضعفاء میں نقل کیا ہوا ہے۔ اتنے سارے ائمہ محدثین جن حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، مرزا علی انجینئر جیلمی اپنے فالورز کو بین سناتے ہوئے کہتا ہے یہ روایتیں صحیح ہے۔ بے شمار آپ کے سامنے روایتیں نقل کی ہیں، آپ کے سامنے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سنن کبریٰ سے حوالے نقل کیے ہیں، آپ کے سامنے امام ابو داود سے حوالے نقل کیے کہ یہ ضعیف روایات ہیں، اسی طرح امام نسائی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ ضعیف روایات ہیں، اور اسی طرح امام بہقی کی معرفت السنن والآثار کے حوالے نقل کیے یہ ضعیف روایات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس کی روایات اتنی ضعیف ہوں اور مرزا انجینئر جیلمی جو اب کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، میں کہتا ہوں یہ کتابی فسادی ہے،
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.